BBC اردو کے پروگرام سیربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ کینیا کے شہر نیروبی میں شدت پسندوں کے حملے کے دوران ان لمحات کی ڈرامائی فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں ایک پولیس آفیسر ایک خوفزدہ ماں اور اس کے 2 بچوں کو بحفاظت وہاں سے نکال کر لے جا رہا ہے۔ اسلامی شدت پسند تنظیم الشباب کی اس کارروائی میں 61 شہری اور سیکیورٹی فورسز کے 6 ارکان ہلاک ہوئے۔ آج سے ملک میں 3 روزہ سوگ منایا جا رہا ہے۔ تفصیل حسین عسکری سے۔ ایک عورت اور اس کے 2 بچے خوفزدہ اور بالکل ساکت لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد کارروائی جاری ہے۔ سادہ کپڑوں میں پولیس آفیسر کھسکتا ہوا آہستہ آہستہ ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ انہیں محفوظ مقام پر پہنچایا جا سکے۔ دہشت زدہ اس خاندان کو آخر کار بچا لیا گیا۔ یہ وہ منظر ہے جو کینیا کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ کینیا میں اب 3 روزہ سوگ منایا جا رہا ہے۔ ہلاک ہونے والوں کی تدفین شروع کر دی گئی ہے اور نیروبی میں مردہ خانے مزید لاشوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ویسٹ گیٹ شاپنگ سینٹر کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ گولیوں کے نشان ساری کہانی سنا رہے ہیں۔ فورینسک ماہرین نے، جن میں غیر ملکی بھی شامل ہیں، شہادتیں جمع کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ 50 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں، لیکن ریڈ کراس حتمی تعداد اس وقت بتائے گا جب اسے عمارت میں رسائی دی جائے گی۔ ہم 2 روز سے تیار بیٹھے ہیں تاکہ جیسے ہی اجازت ملے فورینسک ماہرین کے ساتھ اندر جا سکیں۔ امید ہے کہ ہمیں آج اجازت مل جائے گی، پھر یہ ٹیمیں لاشوں کو نکالنے کے لیے جا سکیں گی۔ جب یہ ہو جائے گا تو پھر ہمیں لاپتہ افراد کے بارے میں صحیح پتہ چل سکے گا۔ کینیا کے عوام مکمل اور شفاف تحقیقات چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا حملہ کیسے ہو گیا۔ ہم نے ان مشتبہ حملہ آوروں کی تصاویر ابھی تک نہیں دیکھی جن کی گرفتاری کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں۔ ہمیں اب تک صرف یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ حملہ آور ہلاک ہو چکے ہیں اور کچھ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس واقعے نے کینیائی عوام کو یکجا تو کر دیا ہے، لیکن وہ اب بھی اس سانحے سے سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حسین عسکری، BBC نیوز۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں دیگر بین الاقوامی موضوعات پر۔ شام میں باغیوں کے 11 گروپوں نے حزب اختلاف کے قومی اتحاد کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اپنے مشترکہ بیان میں ان باغی گروپوں کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف کا کوئی بھی ایسا گروپ جو شام میں موجود نہیں اور لڑائی میں شریک باغیوں سے رابطے نہیں کرتا، ان کی نمائندگی بھی نہیں کر سکتا۔ شامی قومی اتحاد کو دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک شامی اپوزیشن کا جائز نمائندہ تسلیم کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ فلپائن میں سرکاری فورسز اور اسلامی باغیوں کے درمیان 2 ہفتوں سے جاری گھمسان کی لڑائی نے وہاں انسانی بحران پیدا کر دیا ہے۔ ادارے کے مطابق اس لڑائی کی وجہ سے دسیوں ہزار لوگ نقل مکانی کر کے عارضی پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انڈیا کے کرکٹ کنٹرول بورڈ نے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کے الزام میں انڈین پریمیئر لیگ کے سابق کمشنر للت مودی پر تاحیات پابندی لگا دی ہے۔ BCCI نے کہا ہے کہ للت مودی ڈسپلن کی خلاف ورزی اور خراب رویے کے مجرم ہیں۔ للت مودی نے انڈین پریمیئر لیگ کا آغاز کیا تھا اور وہ پہلے 3 سیزنز میں اس کے کمشنر بھی رہے۔ برطانیہ کی وزیر داخلہ ٹریسا مے نے اپنے پاکستانی دورے کے دوران اپنی حکومت کی پالیسی دہراتے ہوئے کہا ہے کہ اب صرف ان لوگوں کی برطانیہ میں آمد کی حوصلہ افزائی کی جائے گی جو اس معاشرے میں فعال اور مثبت کردار ادا کرنے کے لیے آ رہے ہوں، نہ کہ وہ جو جرائم میں اضافے کا باعث بنے۔ تاہم بار بار بدلتی اور سخت کی جانے والی ویزا پالیسیز کی وجہ سے برطانیہ جانے والے کئی طالب علم، پاکستانی سیاح اور برطانیہ میں رہائش کے طلبگار افراد کافی متاثر ہوئے ہیں۔ امبر شمسی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے میر پور گئیں اور وہاں ایک ایسی ہی متاثرہ خاندان سے بات کی۔ 22 سالہ جہانزیب عارف کا اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ فون اور شادی کے البم تک محدود ہے۔ 2 سال پہلے شادی ہوئی لیکن وہ اپنی بیوی عزا، جو کہ برطانوی شہری ہیں، کے پاس جا نہ سکے۔ وجہ کیونکہ برطانیہ کے ویزا قوانین کے تحت جہانزیب کو بلانے کے لیے عزا کی سالانہ تنخواہ 18,500 پاؤنڈ ہونا لازمی ہے۔ پرابلم یہ ہے، الگ ہیں، وہ دور ہیں، میں بھی ایک دوسرے سے دور ہیں، پریشانیاں ہی ہیں، زیادہ سے زیادہ پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ وہ ادھر ٹینشن میں ہے، نہ کام ملتا ہے، اور یہ پرابلم ہے جو 18,000 والی، یہ بھی جو ہے اس کی بہت بڑی پرابلم ہے۔ یہ زیادہ ٹینشن یہی ہے۔ جہانزیب اور ان کا خاندان اپنے آپ کو مذاق میں متاثرین برطانیہ کہتے ہیں۔ یہ خاندان پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور برطانیہ کے درمیان تقسیم ہے۔ میر پور اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں شاید کوئی ہی گھرانہ ہوگا جس کے رشتہ دار برطانیہ میں مقیم نہ ہوں۔
यहाँ के लोगों का कहना है कि नई वीज़ा पॉलिसियों की वजह से न सिर्फ उनका जाना मुश्किल हो रहा है, साथ साथ ख़ानदान मज़ीद बढ़ रहे हैं। हाल ही में अपने पाकिस्तान के दौरे पर बरतानिया की वज़ीर दाखिला ने ये बात दोहराई कि बरतानिया आने वाले तारकीन वतन की तादाद कम की जा रही है। नई वीज़ा पॉलिसियों की वजह से 2010 से अब तक तारकीन वतन की तादाद 1/3 कम हो चुकी है। हम बरतानिया में उन लोगों को खुशामदीद कहते हैं जो हमारे माशरे में मुस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं, जो यहाँ काम करके माशरे का एक कारामद हिस्सा भी बन सकते हैं। हम निज़ाम की खिलाफ वर्जियों को ख़त्म करना चाहते हैं और गैर कानूनी हिजरत को भी ख़त्म करना चाहते हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि अगर आपके पास पैसा हो तभी आप बरतानिया जाने की ख्वाहिश रखें। इमिग्रेशन लॉयर यानी तारकीन वतन के मामलात देखने वाले वकला कहते हैं कि वीज़ा की दरख्वास्तों की नामंजूरी की शरह बढ़ गई है। अगर आप उनकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी देखें, वो सिर्फ उन लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं यूके में जो कि फाइनेंशियली उनको बेनिफिट दे सकते हैं। और उसकी बड़ी अच्छी मिसाल ये है कि वो इन्वेस्टर वीज़ा और एंटरप्रेन्योर वीज़ा, उस दोनों को वो बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दे रहे हैं। बरतानवी हुकूमत कहती है कि सिर्फ सबसे काबिल और ज़हीन लोग ही वहाँ आएँ, लेकिन मीरपुर के इन ख़ानदानों का क्या बनेगा जिनके बरतानिया में करीबी ताल्लुकात हैं लेकिन दूरियां बढ़ रही हैं। अंबर शम्सी, BBC न्यूज़, मीरपुर। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा। ईरानी सदर का कहना है कि तेहरान अपने एटमी प्रोग्राम पर नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार है। और लेज़र स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से दुनिया भर में वाक़े तारीखी असासों को कैसे महफूज किया जाएगा।